نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 84 سورۃ الانعام آیت نمبر 93 سے لے کر 110 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اظلم، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو افترا گھڑ لے علی اللہ اللہ پر کذباً جھوٹ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی وہ شخص اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے اور اپنی طرف سے حلال اور حرام کے احکام بتاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اپنی بات کو اللہ کی بات کہہ کر پیش کرتا ہے۔ اس میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، آیات کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور غلط فتوے دیتے ہیں۔ پھر فرمایا او یا قولا کہے اوحیا وحی کی گئی الیہ میری طرف، ولم حالانکہ نہیں یوحا وحی کی گئی الیہ اس کی طرف شیئن کوئی چیز۔ ایسا شخص بھی سب سے بڑا ظالم ہے جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں، وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور کہے کہ مجھ پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تو جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کے لگ بھگ ایسے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا شخص بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ پھر فرمایا ومن، اور جو قولا کہے سأنزل ان قریب میں بھی نازل کروں گا، مثل ما مانند اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے۔ ایسا شخص بھی سب سے بڑا ظالم ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ قرآن جیسا کلام پیش کر سکتا ہے، جیسا اللہ نے کلام اتارا ہے میں بھی ایسا کلام بنا سکتا ہوں۔ اس بات کا ذکر سورہ انفال آیت نمبر 31 میں بھی آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو یقیناً اس جیسا ہم بھی کہہ دیں، یعنی ہم بھی اس جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں۔ یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم بھی اس قرآن جیسا کلام پیش کر سکتے ہو تو اپنے حمایتوں کو بلا لو، اپنے سپورٹیو لوگوں کو بلا لو کہ وہ تمہاری مدد کریں اور ایسا کلام پیش کرو۔ پھر آگے ہی اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ایسا کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہاں اس آیت میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ ان سے زیادہ اپنے حق میں ظالم کون ہو سکتا ہے۔ نمبر 1
وہ شخص جو اللہ پر جھوٹ باندھے، نمبر 2 وہ شخص جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اور نمبر 3 وہ شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ بھی قرآن جیسا کلام پیش کر سکتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى، اور کاش تم دیکھ سکتے، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم لوگ، یہاں پر ظالمون سے مراد وہی لوگ ہیں جن کا ذکر ابھی گزرا ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے والا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا، پھر یہ دعویٰ کرنے والا کہ وہ قرآن جیسا کلام پیش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کاش تم دیکھ سکتے جب ظالم لوگ فی غمرات الموت، بے ہوشیوں میں ہوں گے موت کی۔ غمرات کا معنی پانی کا نشیب میں جمع ہو جانا، غمرات کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے پانی کا نشیب میں جمع ہو جانا، ایسی جگہ جہاں سارا پانی اکٹھا ہو جائے، پھر سیلاب کو بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے، مراد موت کی سختی ہے، یعنی جب موت اکٹھی ہو جاتی ہے۔ فی غمرات الموت، بے ہوشیوں میں ہوں گے موت کی۔ والملائکۃ، اور فرشتے باسطو، پھیلائے ہوئے ہوں گے، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے اور وہ کہیں گے اخرجو، نکالو، انفسکم، اپنی جانوں کو۔ یہاں ایدیہم کے بعد قولو انڈرسٹوڈ ہے، یعنی وہ فرشتے کہہ رہے ہوں گے اخرجو انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو۔ یہاں اخرجو یعنی نکلو نہیں کہا گیا، بلکہ اخرجو کہا گیا ہے، یعنی نکالو، اپنی روح ہمارے حوالے کرو، اخرجو انفسکم۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کافروں کی جان کنی کا وقت آتا ہے تو فرشتے انہیں عذاب نار اور غضب رحمان کی خبر دیتے ہیں، تو ان کی روحیں بھاگنے لگتی ہیں اور باہر نکلنے سے انکار کرتی ہیں، تو فرشتے ان کو مارتے ہیں تاکہ ان کی روحیں ان کے جسموں سے باہر نکلیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ظالموں کی سزا کا ذکر کیا ہے جو ان کے موت کے وقت سے ان پر شروع ہو جائے گی۔ ان پر جیسے ہی موت طاری ہوگی فرشتے انہیں ڈانٹنا شروع کر دیں گے اور بہت سختی کے ساتھ ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان سے کہیں گے الیوم، آج، اور الیوم سے مراد یہاں پر روح قبض کرنے کا دن ہے، اور یہ وہی دن ہے جس دن انہیں قبر میں دفن کیا جائے گا۔ تو فرشتے کہیں گے الیوم، آج، تجزونا، تم بدلا دیے جاؤ گے، عذاب الہونی، رسوائی کے عذاب کا۔ ہون کہتے ہیں ذلت اور خواری کو۔ بما کنتم، بوجہ اس کے جو تھے تم، تقولون، تم کہتے، علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق، نا حق، وکنتم، اور تھے تم، عن آیاتہ، اس کی آیات سے، تستکبرون، تم تکبر کرتے، تم اللہ کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے، اس کے احکامات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اس ذلت والے عذاب کی دو وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی وجہ تقولون علی اللہ غیر الحق، اور دوسری وجہ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ دوسرے الفاظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں انہی دو جرائم سے روکا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کے اوپر جھوٹ اور ناحق باتیں کرنے سے اور اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کرنے سے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ جس دن ان کی روح قبض کی جائے گی، اور یہ وہی دن ہے جس دن انہیں قبر میں دفن کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب مل رہا ہے، اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اسے دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں تو ابھی وہ ان کی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، یعنی جو لوگ دفنانے آئے تھے وہ ابھی اتنا دور
گئے نہیں ہوتے ہیں اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں اپنے مقام کی طرف دیکھو، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت کا مقام عطا فرما دیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں مقامات کو اکٹھے دیکھتا ہے۔ اب یہ بات مومن کی ہو رہی تھی۔ اور رہا کافر یا منافق تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس پر اسے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے خود سمجھا اور نہ تو نے کہیں سے پڑھا۔ اس کو اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے تو وہ ایک چیخ مارتا ہے، اور اس کی چیخ کو جن و انس کے علاوہ سبھی سنتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں اس عذاب کا ذکر ہو رہا ہے جو اسے قبر میں دیا جا رہا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے، اللہ پر ناحق باتیں کرنے سے اور اللہ کی آیات سے تکبر کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ 2 جرائم ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جئتمونا، آ گئے تم ہمارے پاس، فرادا، تنہا، اکیلے اکیلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ تحقیق آ گئے تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے۔ یہاں جو لفظ ہے فرادا، فاراد دال سے ہے، فردن اس کی واحد ہے، اس کا ترجمہ یوں ہوگا اکیلے اکیلے، اور تم آ گئے ہمارے پاس اکیلے اکیلے۔ نہ تمہارے ساتھ مال ہوگا، نہ اولاد ہوگی، اور نہ معبود۔ یہاں میدان محشر میں انسانوں کی حالت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ حساب اور جزا کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو وہ بالکل تنہا ہوں گے، نہ ان کا مال ساتھ ہوگا، نہ اولاد، اور نہ وہ بت اور نہ جھوٹے معبود ساتھ ہوں گے جنہیں وہ اپنا سفارشی اور اللہ کا شریک مانتے تھے۔ یعنی ان میں سے کوئی بھی چیز تمہیں فائدہ پہنچانے پر قادر نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں سے کہے گا اور بلا شبہ تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے ہو۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تیرے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے، بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 95 میں آتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما، جیسا کہ خلقناکم، پیدا کیا تھا ہم نے تم کو، اول مرہ، پہلی بار، یعنی پیدائش کے وقت جو ان کی حالت تھی اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، تم ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سب مرد اور عورت اکٹھے اٹھیں گے اور ننگے ہوں گے تو کیا وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، معاملہ اس قدر سنگین ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ موت کے ساتھ ہی انسان کے سارے رشتے ناطے کٹ جاتے ہیں اور صرف انسان کے اپنے اعمال پر ہی اخروی انجام کا دار و مدار ہوگا، یعنی اس کی آخرت اس کے اعمال پر بیسڈ کرتی ہوگی۔ ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر تک ہر انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، مال، اولاد اور عمل۔ اولاد اور مال تو اس کو قبر تک چھوڑ کر لوٹ آنے والی چیزیں ہیں،
سو اکیلا عمل ہی اس کے ساتھ رہنے والی چیز ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما خلقناکم اول مرہ، یعنی پیدائش کے وقت جو تمہاری حالت تھی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے. وَتَرَكْتُمْ، اور چھوڑ آئے تم، ماں جو خولناکم، دیا ہم نے تم کو. خولناکم کا جو لفظ ہے یہ نعمت دینے کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی، تمہیں مالک بنایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور چھوڑ آئے تم جو دیا ہم نے تم کو، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یعنی جن نعمتوں اور مالوں کو تم نے دنیا میں حاصل کیا تھا انہیں اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف 3 طرح کا ہے، وہ جو اس نے کھایا اور ہضم کر لیا، یا پہنا اور بوسیدہ کر دیا یعنی پرانا کر دیا، یا وہ جسے صدقہ کر کے آگے پہنچا دیا. اس کے سوا جو کچھ بھی ہے تو وہ جانے والا ہے اور تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آج آپ دیکھیں تو انسان کتنا زیادہ دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ بھی میرا ہو جائے وہ بھی میرا ہو جائے، حالانکہ اس کا مال صرف 3 طرح کا ہے. ایک جو اس نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، دوسرا اس نے جو پہنا اور بوسیدہ کر دیا، ایسا لباس جو اس نے پہن لیا پرانا کر دیا وہ بھی اس کا ہو گیا، یا پھر وہ مال جو اس نے صدقہ کر کے آگے پہنچا دیا وہ اس نے اپنے لیے سیو کر لیا. باقی جو کچھ بھی بچا ہوا ہے وہ سب وارثوں کے لیے ہے. تو اللہ نے تم کو مالک بنایا، تمہیں ساز و سامان دیا. قیامت کے دن انسان ان ساز و سامان کو بھول جائے گا اور اسی دنیاوی سامان کے پیچھے آج ہم لگے ہوئے ہیں، اسی کو ہی سمیٹ رہے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ بازاروں میں کتنا وقت لگ جاتا ہے، یہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، انسان خالی ہاتھ اللہ کے پاس جائے گا. پھر فرمایا وما نرا، اور نہیں ہم دیکھتے، معکم تمہارے ساتھ، شفعاءکم تمہارے سفارشیوں کو، الذین وہ جو زعمتم گمان کیا کرتے تھے تم، انہم فیکم کہ بے شک وہ بھی تم میں شرکا شریک ہیں. اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع یعنی سفارشی اور ہمارے شریک ہیں. یہاں یہ الفاظ وما نرا معکم محاورتاً کہا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں آ رہے، نعوذ باللہ. کہنا یہ مقصد ہے کہ کہاں ہے تمہاری سفارشی. آپ دیکھیں تو اتنی واضح آیات کے بعد بھی سفارش پر ہی سارے شرک کی عمارت کھڑی کرنا کتنی بڑی بدقسمتی ہے. یہ آیات الحمدللہ ایسی ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن میں توحید اس طرح سے بیان ہوئی ہے کہ اس میں کوئی سمجھوتا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان شرک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما نرا معکم، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ، شفعاءکم تمہارے سفارشیوں کو، الذین زعمتم انکم فیکم شرکا وہ جن کے بارے میں تمہیں بڑا گمان تھا کہ وہ تمہارے شریک ہیں، تمہارے سفارشی ہیں. کہاں ہے وہ سب؟ پھر فرمایا لقد البتہ تحقیق، تقطع کٹ گئے، بینکم تمہارے درمیان، بلا شبہ یقیناً تمہارا آپس کا رشتہ کٹ گیا. بینکم کو رفع یعنی پیش کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی اس کو بینکم بھی پڑھا گیا ہے، اور اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تمہاری جماعت منتشر ہو گئی، بکھر گئی. اور اسے نصب یعنی زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں بینکم. اور اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تمہارے تعلقات، اسباب اور وسائل منقطع ہو گئے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَلَّ عَنْكُمْ اور گم ہو گیا تم سے، مَا كُنْتُمْ جو تھے تم، تَزْعُمُونَ تم گمان کیا کرتے. وہ سب امیدیں جو شریکوں سے تم نے لگا رکھی تھیں وہ سب ختم ہو گئی. ان کے جو بھی سفارشی اور گمراہ کن خیالات تھے وہ گم ہو جائیں گے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. کتنا برا انجام ہے شرک کا. آخرت تو جیسے برباد ہی ہو گئی. انسان جن سہاروں کے پیچھے بھاگتا رہا، کل قیامت کے دن جب اسے یہ پتا چلے گا کہ وہ سہارے جھوٹے تھے تو کیا حال ہوگا اس کا. اور الحمدللہ قرآن پاک میں یہ ساری باتیں بتا دی گئیں. اسی لیے اس بات کی پوری کوشش کرنی ہے کہ توحید پر رہنا ہے. اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ وہ توحید پر رہیں. اللہ تعالیٰ ہماری موت بھی توحید پر کرے، کیونکہ توحید میں ہی نجات ہے اور شرک بربادی ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ.